بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیوں کے متعلق پڑھیں گے۔ دین اسلام میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت شان اور بلند مقام کا کون انکار کر سکتا ہے۔ یہی پاک بعض ہستیاں ہیں جن کو رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، جن کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کیا، جنہوں نے مشکات نبوت سے براہ راست استفادہ کیا، جن کی وسادت اور پہم قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا، قرآن و حدیث کا علم ہمیں حاصل ہوا اور ہم عرفان حق کی منزل تک رسائی ہوئی۔ لہٰذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خصوصاً اہل بیت سے محبت کرنا بھی ایمان کا جز اور اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، جس کے بغیر دین ادھورا اور ناقص رہ جاتا ہے۔ یہ حضرات دین اسلام کے نقیب و منادی، قرآن مجید کے امین اور پاسبان اور احادیث مبارکہ کے شارح و ترجمان ہیں، جو اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل اور ہمت و عزیمت، شجاعت و حمیت اور حق گوئی و واقعی کے علمبردار ہے۔ نیز اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمہ وقت سرگردہ اور امت کی اصلاح و تربیت کے لیے مسلسل کوشاں اور دنیا و آخرت میں امت کی کامیابی و کامرانی کے خواہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کربلا تک حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کی دعوت و تبلیغ، جہاد و سرفروشی اور شہادت و جان سپاری کے ناقابل فراموش خدمات و کارناموں کا ایک ذریعہ تسلسل ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں کہ جس کو جس قدر نسبت قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، اس کی تعظیم اور محبت بھی اس پیمانے پر واجب اور لازم ہے، اور فطری طور پر انسان اپنی بیوی اور اپنی نسبی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی صلبی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، وہی آپ کے آل اولاد اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت کا حکم ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حب اہل بیت و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت میں کبھی اختلاف والا نہیں رہا ہے، باجماع و اتفاق ان کی عظمت، ان کی محبت لازم ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ تو یہ حقیقت قابل ذکر ہے کہ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 11 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں داخل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات طیبات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کی تعداد 7 ہے، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہے، اور اسی طرح بنو ہاشم کے آل و اولاد سبھی اس میں داخل ہے کہ قرآن مجید نے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں رضی اللہ عنہم اجمعین کو اہل بیت کہا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت تطہیر میں مذکور اہل بیت کا لفظ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں استعمال ہوا، اور اس کی اولین مصداق ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہے۔ اور نیز قرآن مجید کی دیگر آیات کریمہ سورہ ہود اور سورہ قصص میں بھی بیوی گھر والی کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور اس آیت تطہیر کے ذیل میں عبداللہ بن عباس کا یہی قول منقول ہے کہ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریات جن کی تعداد 7 ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے فقط فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد سے سلسلہ آگے چلا ہے، تو حضرات حسنین کی اولاد بھی اہل بیت کہلائیں گی، اور اسی طرح بنو ہاشم، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل احادیث و آثار اور اقوال صحابہ میں کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ احادیث و سیرت کی مشہور کتابوں میں ان کے فضائل و مناقب کے ابواب قائم کیے گئے ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ ان کے فضائل مذکور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ان حقوق میں سب سے
سب سے اہم حق یہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کے شان، ان کا احترام و اکرام کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان سے ربط اور تعلق رکھا جائے اور ان سے خصوصی محبت و عقیدت کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت رکھنا کامل ایمان کا حصول کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے شکوے پر نہایت بلیغ اور مؤثر انداز میں ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اگر تم اہل بیت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوست نہیں رکھتے ہو۔ تو واقعی اہل بیت سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے اور تمہاری پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر تم مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت کو عزیز و محبوب رکھو۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے پوری امت کو ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں کے متعلق فرمایا کہ ازواج مطہرات خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت و عقیدت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے محبت نہیں رکھتی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیوں نہیں، میں پوری طرح محبت رکھتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تب تم بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہماری مائیں ہیں، اور ان کی عزت و تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا ہم مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی عزت پر حملہ ہو تو ہم مسلمانوں کو ان کے دفاع کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اہل بیت کے متعلق دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار کو، ان کے اعمال و افعال کو اختیار کیا جائے، دینی معاملے میں ان کی اتباع و پیروی کی جائے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد اہل بیت اطہار ہی اطاعت و اقتداء کے قابل ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان کی اتباع و پیروی کی تاکید و ترغیب ہی بہت ہی مؤثر انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان قرآن مجید اور اپنے خاندان والوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے بعد جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک چیز ان میں دوسری چیز سے عظیم تر ہے، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ آسمان اور زمین تک پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ دوسری چیز میری اولاد اور میرے گھر والے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اہل بیت کی اتباع کی تاکید فرمائی ہے، جس کی وجہ ہے کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب اعلیٰ درجے کے متبع سنت تھے۔ اس اعتبار سے ان کی اتباع بھی سنت ہی کی اتباع ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ اہل بیت کی طرف سے اگر کوئی ایسی بات منسوب ہو جو قرآن و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو اس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا، کہ اہل بیت کی طرف سے یعنی اہل بیت میں سے کسی شخص سے اگر کوئی ایسی بات منسوب ہو جو قرآن و سنت کے واضح طور پر خلاف ہو تو اس کا قطعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے اتباع کے حکم کو عام بنا کر شیعوں نے اہل بیت کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں منسوب کی جو قطعاً خلاف واقعہ ہے۔ اہل بیت اس طرح کی جھوٹی اور من گھڑت باتوں سے بالکل بری اور پاکیزہ ہے، اور امت کے لیے ایسی باتوں پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے خصوصی ہدایت یافتہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تربیت سے سرفراز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے اہل بیت کی زندگی میں سراپا زہد و مجاہدہ تھی۔ قربانی کے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت آگے رہتے اور منافع کے ہر موقع پر پیچھے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خادم عطا فرمائے، مگر اپنی لگتی جگہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو ضرورت کے باوجود نہیں دیا، بلکہ انہیں تسبیحات و اذکار کی پابندی کا حکم دیے ہوئے اسے خادم سے بہتر بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بے انتہا قناعت پسند اور صبر شعار خواتین تھی، اثر فقر و فاقہ کی زندگی گزارتی تھی، اور فتح خیبر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خاصی وسعت ہوئی تو ازواج مطہرات کو جو ظاہر ہے کہ نبی اور صحابہ وہی نہ تھے، محض امتی تھی، فطری طور پر خیال ہوا کہ اب ہمارے نفقے میں معقول اضافہ ہونا چاہیے۔ اس خواہش کے اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور تقاضے کے ساتھ کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک کی اذیت کے لیے دنیا طلبی کی اتنی جھلک بھی بہت تھی۔ یہ آیت اس پر نازل ہوئی اور اختیار دینے کو دے دیا گیا، لیکن اس کے مل جانے کے بعد عائشہ سے لے کر کسی ایک بیوی تک نے دنیاوی عیش کو ترجیح نہ دی، اور سب کے سب رسول اللہ رسول کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ آج ملت کا شرازہ مختلف جماعتوں، فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر ملت واحدہ کی شناخت ہو چکا ہے۔ ہر جماعت کو خود برحق، ہر فرقے کو خود صحیح اور ہر دوسرے کو خود جنتی دعویٰ کروایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے کو لازم پکڑنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی، سوائے ایک جماعت کے سب دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوں گی جو اس راستے پر چلیں گی جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ یہ ہم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہما کے متعلق پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھپھیاں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے جو کہ عبد المطلب کے لڑکے تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے۔ تو ہر عبد المطلب کے پہلے لڑکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا ہیں، جن کا نام حارث بن عبد المطلب تھا، انہی کی وجہ سے عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی، کیونکہ یہ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد اور اولاد در اولاد سے ایک جماعت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئی۔ ان کے اولاد میں 4 لڑکے تھے۔ حارث کے چاروں لڑکے چاروں لڑکوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام عبد الشمس بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کی اولاد ان کے شاگردی میں رہی۔ آپ کے دوسرے چچا قسم ہے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، یہ حارث کے معاشری بھائی ہے۔ اور تیسرے چچا زبیر ہے، یہ اشراف قریش میں تھے، اور ان کا انتقال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ اور زبیر کے لڑکے یہ مسلمان ہوئے، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، اور اجنادین کی جنگ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اسلم کے چچا زبیر کی ایک لڑکی جن کا نام زبعہ تھا، یہ بھی صحابیہ ہے، اور تیسری لڑکی جن کا نام ام الحکیم بنت زبیر تھا، یہ بھی صحابیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے چچا جن کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شیر ہے، رسول اللہ کے شیر ہے، اور اللہ کی ان کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ شروع ہی میں اسلام قبول کیا، بدر میں شریک ہوئے، احد میں شہادت پائی۔ ان کی صرف ایک لڑکی تھی جس کا نام عمارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں چچا ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ یہ اسلام لے آئے اور اپنے اسلام کو حسین بنایا، مدینہ طیبہ کی تو ہجرت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 3 سال چھوٹے تھے۔ ان کے کئی بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام الفضل تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو الفضل بنی، اور ان کے دیگر بیٹے عبداللہ، عبید اللہ، قسم اور ان کے لڑکے سب صحابی ہے۔ اور چھٹے چچا ابو طالب ہے، ان کا نام عبد مناف تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ کے پھوپھی عاتکہ کے معشرک بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمرو بن مخزوم تھا۔ ابو طالب کی اولاد میں طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، اور عقیل، جعفر، علی اور ام ہانی کو شرف صحبت نصیب ہوا، اور ان سبوں نے اسلام قبول کیا۔ ام ہانی کا نام فاختہ تھا، بعد میں ہند بتایا ہے۔ اور 7ویں ابو لہب ہے، ان کا نام عبد العزیٰ ہے، چہرہ حسین ہونے کی وجہ سے باپ ہی نے ابو لہب کنیت ان کی تجویز کی تھی۔ اس کے اولاد میں عتبہ، معتب، درہ اور صحابی رہے ہیں، اور یہ تینوں بھی مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کیا اور صحابی بنے ہیں۔ اور عتبہ اور معتب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک رہے تھے۔ عتبہ کو بحال کفر میں ملک شام کے مقام زرقہ میں شیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے پھاڑ ڈالا تھا۔ وجہ ہے کہ عتبہ اور عتبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ ام کلثوم وغیرہ سے بھی تھی، لیکن عتبہ نے طلاق دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے۔ تو ابو لہب اپنے بیٹے کو ہر جگہ سنبھال کے رکھتا تھا، کیپ پہنا کر بھیجتا تھا حفاظت کے لیے، لیکن عتبہ اپنے والد کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، تو درمیان میں ایک جگہ ٹھہرے، اور ابو لہب نے کہا کہ میرے بچے کو درمیان پہ سامان کی جگہ سلاؤ، اور سب جگہ مسافر ادھر ادھر ہو جائے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ملک شام کے اندر ایک جگہ اندر ٹھہراؤ ہوا تو عتبہ کو ایک درمیان کے اندر سلایا گیا اور تمام لوگ ادھر ادھر سو گئے، لیکن جب شیر آیا، بھیڑیا آیا تو اس نے سیدھا عتبہ کے اوپر حملہ کیا، ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنے کتوں میں مسلط کرے، تو یہ بات سچ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں جدہ کا نام عبد الکعبہ تھا، 9ویں جدہ کا نام حجر جن کا نام وغیرہ تھا، اور 10ویں جدہ دیار ہے یہ عباس رضی اللہ عنہ کے معاشرے بھائی تھے، اور 11ویں جدہ جو اطاعت ہے یہ نام اس لیے تجویز ہوا کہ قریش میں سب سے زیادہ قریب اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہے، پہلی پھوپھی ہے صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمان خلافت میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ماں شریک بہن تھی۔ دوسری پھوپھی عاتکہ ہے رضی اللہ عنہما، یہ اسلام لائے، اور یہ وہ ہے جن کے خواب کا واقعہ مشہور ہے کہ عاتکہ نے غزوہ بدر سے 3 دن پہلے مشرکین مکہ کو موقع بدر میں شکست سردار کے قتل کے بارے میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پھوپھی عروہ ہے جو عمیر بن وہب بن عبدالدار بن قصی کی نکاح میں تھی، ان کے بیٹے طلیب بن عمیر یہ مہاجرین اولین میں سے ہے، بدر میں شہید ہوئے اور عنادین سن 13 میں شہید ہوئے اور کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پھوپھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پھوپھی جس کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، یہ جہاز بن رکاب کی نکاح میں تھی، ان سے عبداللہ پیدا ہوئے جو احد میں شہید ہوئے، اور ابو احمد اعمی شاعر جس کا نام عبد ہے، اور زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور ام حبیبہ اور ام حمنا یہ سب ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو عبید اللہ بن جہش نے اسلام قبول کیا، پھر نصرانی بن گیا اور حبشہ میں جا کر مرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پھوپھی برہ ہے، یہ عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کے نکاح میں تھی، ان سے ابو سلمہ پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی زینب کے پہلے خاوند جو تھے، تو عبدالاسد کے بعد ان سے ابو رحم بن عبدالعزیٰ بن قیس نکاح کیا، اس سے ابو صبرہ ابن ابی رحم پیدا ہوئے، اور چھٹی پھوپھی حکیم بن حزام ہے، ان کا نام ام حکیم بن حزام ہے، ان کا نام بیدا ہے، یہ قریش بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد المناف کے نکاح میں تھی، اس سے عروہ بنت قریش رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ ہم نے آج کے سبق میں اہل بیت کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈسکور ہے اس کے حالات کے اور اس کی ریپیئرنگ سروسنگ کے متعلق انشاءاللہ تعالی آئندہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔